چنانچہ پھر وہ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ کرام کو سنائی۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں اپنے گھر کے چھت کے اوپر بیٹھا رو رہا تھا، مستقل اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار کرتے رہے، شور کعب مبارک ہو، کعب مبارک ہو۔ کہا میں گھر سے نیچے اترا، سارے صحابہ کرام گلے مل رہے، مبارک دے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فتح مکہ، غزوہ حنین اور طائف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو آخری غزوہ ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ اور ہجرت کا 9واں ایئر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ جو جنگ موطا ہوئی تھی اس وقت رومیوں کو شکست ہوئی تھی 3000 صحابہ کرام کے ہاتھوں، تو وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان کا کمانڈر ان چیف ہرقل اپنی فوج جمع کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آس پاس کے حلیف قبائل سے بھی فوجیں مانگی گئی، چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد میں فوج جمع ہونے لگی۔ اسی طرح ڈونیشن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے۔ صحابہ کرام دل کھول کر اپنی طرف سے ڈونیشن دے رہے تھے، اور یہ وہی موقع ہے جو واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق گھر کا پورا سامان لے آئے، خواتین نے اپنی جیولری اور اپنے زیورات دیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 700 اونٹ دے دیے تھے، 100 کر کے۔ پھر جب دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تھا کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، لمبا سفر ہے، واپس کیا، وہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے، تو حضرت عثمان کے 200 اونٹ سامان تجارت لے کر سیریا کی منڈی میں جا رہے تھے، تو انہوں نے پیغام بھیجا اپنے ان ملازمین کو کہ یہیں ایک تاجر ایسے مل گئے ہیں جو سیریا کے تاجروں سے زیادہ منافع دینے والے ہیں، یہاں لے آؤ۔ چنانچہ وہ 200 اونٹ بھی پورے سامان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈونیشن میں دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ مختلف الفاظ ملتے ہیں، کفا کا یا عثمان، کفا کا یا عثمان، اور پھر ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کہ عثمان تم اگر آج کے بعد تم کوئی نیکی نہ کرو تب بھی اللہ نے تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 300 اونٹ پورے سامان کے ساتھ وہ ڈونیٹ کیے۔ اس کے باوجود اس کو جیش الاسرہ کہا گیا کہ 30,000 کا لشکر، لیکن جو ہے وہ 18 بندوں کے لیے 1 اونٹ بنتا تھا۔ تو اب اونٹ جتنا بھی طاقتور جانور، لیکن بہرحال ایک لمٹ ہوتی ہے، اگر 2 3 بندے اس پر بیٹھ جائیں تو وہ بھی چند کلومیٹرز کے بعد تھک جائے گا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تیار ہو رہا تھا۔ اچھا، یہ وہ دن تھے کہ یہاں ان دنوں مدینہ منورہ میں منافقین کی سرگرمیاں بھی بڑی زوروں پر تھیں۔ انہوں نے جو ذکر آتا ہے نا مسجد زرار کا، ایک بلڈنگ بنائی تھی، نام دیا تھا مسجد کا، مسجد تھی نہیں، اپنا وہ آفس ایک طرح سے بنانا چاہتے تھے کہ اپنی میٹنگز وغیرہ کیا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح کے لیے بھی دعوت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی تھی کہ نہیں، آپ اس کا افتتاح نہیں کریں گے، آپ اس کو ڈیمالش کریں گے، لیکن جنگ سے واپس آنے کے بعد۔ اسی طرح ایلا کا واقعہ بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشہور کر دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو ایک طرح سے پریشانی کا عالم جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ بہرحال دوسری طرف فصل جو ہے کھجور وہ بالکل تیار تھی، تو عین ان دنوں میں اب یہ دن جو ہے کسانوں کے لیے جن کا سارا دار و مدار فصل پر ہو بڑے اہم ہوتے ہیں، اور تبوک بہت فاصلہ، پیدل جب جانا ہو چل کر، اور پھر مطلب 20 دن تقریباً، جانے کے 20 دن، آنے کے 40 دن تو یہ ہو گئے، اب وہاں سٹے کتنا ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ صحابہ کرام پر جو ہے نا بھاری ہو سکتا تھا کہ فصل تو ہماری واپس آنے تک ختم ہو چکی ہوگی، لیکن بہرحال جو مخلص صحابہ کرام تھے وہ سب تیار، اور 30,000 کا لشکر روانہ ہوا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں پہنچے، ان لوگوں کو جب اطلاع ہوئی کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر ہمارے علاقے میں، تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا، ہم تو ابھی تیاری ہی کر رہے ہیں اور اتنی بڑی فوج یہاں پہنچ گئی۔ اب وہ اپنی کیلکولیشن کرنے لگے، ہرقل جو ہے وہ، کہ بھئی پچھلے سال یہ لوگ آئے تھے 3,000، اب آ رہے ہیں 30,000، یعنی 10 گنا زیادہ۔ ہم پچھلے سال 1.5 لاکھ تھے، اب کتنے ہونے چاہیے؟ 15 لاکھ، 10 گنا۔ اچھا 15 لاکھ ہوں پھر بھی شکست ہونی ہے، پچھلے سال جو شکست ہوئی تھی، اور اس کی فوج اس وقت تک صرف 40,000 تیار ہوئے تھے، باقی ابھی چھانٹی کر کر کے وہ تیاری کر رہا تھا۔ تو اللہ نے اس کے دل میں رعب ڈالا، تو گھبرا گیا کہ نہیں ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، علاقے سے بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن وہاں پر سٹے کیا، مختلف جگہ پہ چھاپے مارے، کچھ سامان، کچھ گھوڑے وغیرہ ملے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ٹاسک دیا تھا کہ 2 بندے مجھے کسی بھی طرح زندہ چاہیے، ایک عقیدر اور ایک یحییٰ بن روبہ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدر کو اریسٹ کر لیا تھا۔ اس کو جب لے آئے تو اس نے معافیاں مانگی اور وعدہ کیا کہ میرے ساتھ آپ پیس ایگریمنٹ کر لیں، ہم آئندہ کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، کچھ جرمانہ بھی رکھا۔ یحییٰ بن روبہ جو ہے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا، معافی مانگی، اور اس نے بھی پیس ایگریمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یوں جنگ نہ ہوئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ جو منافقین نے مسجد نام لے کر تعمیر کی تھی، مسجد زرار، اس کو ڈیمالش کروایا، اور پھر جو لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر پیچھے رہ گئے تھے، ان کے خلاف ایکشن ہونا تھا۔ اور یہ شروع سے اگر عسکری رولز ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ کمانڈر کی اجازت کے بغیر کوئی بھی فوجی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی تھی۔ وہ 83 بندے تھے، ان میں سے 80 بس ادھر ادھر کی باتیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نرمی والا معاملہ رکھتے تھے، تو جو بہانے وہ بتاتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ رفع دفع کرتے گئے۔ لیکن 3 جو مخلص صحابہ کرام، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ حضرت کعب بن مالک کی تفصیلی روایت وہ موجود ہے کہ ہم نے عزم کر لیا تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول بہانے بنانے کو ہمارے پاس بھی بہت، لیکن سچی بات یہ ہے ارادہ تھا، بس تیاری کرنے میں ذرا سستی ہو گئی، تاخیر ہو گئی، ہم پوری طرح تیار نہیں ہوئے تھے، لشکر روانہ ہو گیا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ بس اب ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ جو بھی سزا دینا چاہیں یا دنیا میں دے دیں، آخرت کی سزا سے ہمیں بچا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف سوشل بائیکاٹ کا جو ہے نا اعلان فرمایا تھا کچھ دن تک، کہ کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہمارے قریبی دوست جو صبح شام ہر وقت دعا سلام ہوتی تھی، وہ پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں تھے،
اور پھر مزید سختی آ گئی کہ فیملی کو بھی آرڈرز آ گئے کہ ان سے بھی ہم بات چیت نہیں کر سکتے. لیکن کیا مطلب ان صحابیات کی بھی تربیت تھی. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھئی ہمارے گھر میں کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے یہ شوہر ہیں، ان کے بغیر ہماری کیا لائف ہے. نہیں، جب رسول اللہ نے منع کر دیا تو اب نہیں. چنانچہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو زمین تنگ ہو گئی کہ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہو. چنانچہ پھر وہ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ کرام کو سنائی. حضرت کعب کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا رو رہا تھا، مستقل اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار کرتے رہے. شور کعب مبارک ہو، کعب مبارک ہو. کہا میں گھر سے نیچے اترا، سارے صحابہ کرام گلے مل رہے، مبارک دے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا گیا ہے. کہا مجھے اس طرح سے ایک نئی زندگی، اور میرے لیے عید سے بھی بڑا خوشی کا مقام تھا کہ مجھے ایک طرح سے بتا دیا گیا تھا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. تو بہرحال یہ تھی غزوہ تبوک. اور اس کے چند ہی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے. اب ٹائم بالکل تھوڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا ہوگا. تم میں سے جو لوگ تیار ہو سکتے ہیں وہ تیاری پکڑ لیں، میں اگلے سال حج ادا کروں گا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی حج ادا کرنا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے سال حج ادا نہیں کیا. اب اس میں بظاہر حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تو ٹائم بالکل تھوڑا تھا، چند دن ہی باقی تھے، بہت سارے صحابہ کرام تیار نہ ہو سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں وہ حج نہ ادا کر سکتے اور ان کو حسرت رہ جاتی. اب چونکہ اعلان ہو گیا اگلے سال کا تو سب کو تیاری کا موقع مل گیا. چنانچہ پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور اگلا سال جو ہجرت کا 10واں سال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. اور پھر تقریباً 1,24,000 1,40,000 کے لگ بھگ جو ایک فگر بتایا جاتا ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر مختلف علاقوں سے جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، جو پوری انسانیت کا ایک چارٹر ہے اور عظیم خطبہ ہے، جس میں پوری انسانیت کے حقوق اور اسلام کا ایک بریف انٹروڈکشن، بڑا بلکہ کمپریہنسو تعارف ہے اسلام کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا، تم پر نعمت پوری کر دی، اسلام والی نعمت، اور تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند فرمایا. یہ نازل ہوئی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو چند ہی دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے لگی، اور پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا آپ کا ٹمپریچر بڑھنے لگا، بخار تیز. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حضرت بلال حاضر ہوتے اور عرض کرتے اللہ کے رسول تشریف لائیے، نماز پڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر طبیعت زیادہ بوجھل ہوتی تو آپ فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا دیتے. آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی تو آپ خود نماز پڑھاتے. چنانچہ کئی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں. اور 12 ربیع الاول کو دنیا کا سب سے بڑا حادثہ ہوا کہ رحمت للعالمین ہم سے جدا ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بالرفیق الاعلیٰ کے الفاظ
اپنی زبان سے ادا فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ نیچے آئے، آنکھیں بند ہو گئیں، میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور پھر اصحاب صفہ کو بتایا، ایک کوہرام مچا، اور حضرت عمر فاروق بڑے جلال میں آ گئے، اور صحابہ کرام کو غصے میں کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بھاگے ہوئے آئے، سب کو جمع کیا ثقیفہ بنو سعدہ کے باغیچے میں، اور کہا کہ آپ لوگ بیٹھو، میں جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور صحیح خبر لے کر آتا ہوں۔ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کس کیا، درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد واپس آئے اور عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل والی پوری آیت پڑھی، اور پھر وہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو اطمینان ہو گیا کہ واقعتاً یہ خبر درست ہے، اور اس کے بعد پھر اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا فیصلہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا کہ جہاں نبی فوت ہوگا وہیں دفن ہوگا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر تیار کی گئی، لحد، اور پھر صحابہ کرام جو ہے نا 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کرتے رہے، آس پاس کے قبائل درود شریف پڑھ کے گزرتے گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتار دیا گیا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام تدفین کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ کے باغیچے میں دوبارہ جمع ہوئے، اور پھر سب نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کر لیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق، تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کی کمانڈ سنبھالی، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ ہمارے اس موضوع کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں پر توقف کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیم کے ایک ایک گوشے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔